اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یغرنک، اور نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو، تقلب الذین، چلنا ان لوگوں کا، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں، متاع قلیل، فائدہ ہے تھوڑا سا، ثم پھر مأواہم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت ہی بری جگہ ہے، کیا؟ جہنم، بہت ہی برا بچھونا ہے ہاں کافروں کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ دھوکے میں ڈالے تجھے چلنا پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں۔ کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم دین پہ چل رہے ہوتے ہیں، ہم مطلب اپنی سارے کام اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں مشکلات، پریشانیاں اور ہمارے رزق میں کمی ہوتی ہے، مطلب کہ اس طرح کے وسائل نہیں ہوتے، تو انسان بعض دفعہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، حرام کھانے والے ہیں، برے کام کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، ان کے پاس اتنا زیادہ ہے، اور ہم دین کے رستے پہ چل رہے ہیں اور ہمیں اتنی مشکلات، یعنی انسان کے دل میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی بہترین انسان دنیا میں تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مشکلات ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت نہیں تھا، آپ کے پاس مال و دولت نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیارے پکے مضبوط ایمان والے صحابہ کرام تیار کیے کہ مال سے کامیابی نہیں ملتی، اصل کامیابی جو ہے وہ دین میں چلنے میں ہے، اس میں کامیابی ملتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس گھر ہے، تو یہ کامیابی انسان ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں ہے، اصل کامیابی جیسے ہم پڑھے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا دیا اور جنت میں داخل کر دیا، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو تسلی دی ہے کہ آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھنا۔ جیسے میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا نا حضرت عمر فاروق کا، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چٹائی کے نشان دیکھے اور رو پڑے۔ تو جب رو پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، اور کافر جو ہیں، کیسر و کسرا جو ہیں، وہ عیش و آرام میں ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ان کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ تو یہاں پہ تسلی دی گئی ہے کہ دنیا میں جتنا بھی کسی کے پاس ہے، آخر ختم ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیں قارون کا واقعہ پڑھ چکے، آپ نے نہیں پڑھا، باقی ہم سب نے پڑھ لیا کہ قارون کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ قارون جو تھا اتنا زیادہ مالدار تھا، اتنا مالدار تھا کہ ایک دن وہ اس نے تکبر کے ساتھ اچھے کپڑے پہنے اور گھر سے نکلا، اور اس کا خزانہ سوچو کتنا ہوگا کہ اس کے خزانے کی چابیاں، ایک بہت بھاری جماعت خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ تو ایک دن ایسے وہ شان و شوکت کے ساتھ نکل رہا تھا، تو بہت سے لوگوں نے دیکھا، ایسے لوگوں نے اس کو دیکھا اور کہنے لگے اس کی کیا شان ہے، یعنی اتنا کچھ اس کو ملا ہوا ہے۔ اور کئی لوگوں نے اسے دیکھ کر حسرت کی کہ ہم بھی اس مقام پر ہوتے، لیکن کیا ہوا، اللہ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا کہ اللہ نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دنسا دیا، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اسی طرح نیچے دنستا رہے گا، اسی طرح دنستا رہے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا واقعہ انشاءاللہ آپ کو کسی دن بتاؤں گی۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری دعا جو ہے وہ ہمیں سکھلائی ہے، قرآن کے اندر دعا ہے نا کہ اللہ سے میں یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ بہترین دعا ہے، تو یہ ہمیں کرنی چاہیے۔